بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میری طرف سے، شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور عمران ریاض خان بھائی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ایک بار پھر ہم تینوں دوست جمع ہیں. 3 مہینے پہلے، تقریباً 3-4 مہینے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے یہی موضوع ڈسکس کیا تھا. اور اس وقت بڑے بڑے وفاقی وزراء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ہمارے دوست صحافی، جرنلسٹ، سرکاری غیر سرکاری ترجمان یہ بات بوانگ دوہل کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ تسلسل ہے اور یہ تسلسل جاری رہے گا. لیکن ہمارا خیال تھا، شہزاد اکبر صاحب نے ان کے قانونی پہلوؤں کا تذکرہ خاص طور پہ کیا تھا، اور میں نے اور عمران بھائی نے نواز شریف صاحب کی اندر جو ایک خاص طرح کا احساس ہے الجھن کا، اس کا ذکر کیا تھا. اور ہمیں کہنا چاہیے کیونکہ ہماری خبر بالکل درست، ہمارا تجزیہ بالکل درست ثابت ہوا. الحمدللہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم نے 3 مہینے پہلے کہا تھا. تو ہم دوبارہ جمع ہیں جی. سب سے پہلے تو شہزاد اکبر صاحب سے ہم کریں گے شروع. شہزاد صاحب، یہ بتائیے کہ آج کل آپ بہت بڑی بڑی دھماکے دار قسم کی خبریں دے رہے ہیں اور لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کا مخبر کون ہے اور مخبر اعظمین کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے. شکریہ صاحب بھائی. دیکھیے، مخبر تو پہلی بات یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی جھگڑا شروع ہوتا ہے تو اس گھر کے بڑے بندے خود ہی مخبر بن جاتے ہیں. آپ پرانے صحافی ہیں، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے. بلکہ مجھے تو آج یہ بھی مخبروں سے پتہ چلا کہ کوئی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ یہ یہاں سے لندن خبریں نکال کون رہا ہے. تو میں نے انہیں آج کہا ہے کہ جی، میں اسکول کے زمانے میں ٹیبل ٹینس بڑا اچھا کھیلتا تھا، تو اسکول میں میرے سے ٹیبل ٹینس کوئی نہیں کھیلتا تھا کہ یار ہار جاتے ہیں، تو میں ان کو 10 نمبروں کا نا ان کو ہینڈی کیپ دیا کرتا تھا. تو میں نے کہا جی میں آپ کو کچھ نشاندہیاں کر دیتا ہوں، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 سے 5 مخبر ہیں، سارے حاضر سروس ہیں، ڈھونڈ لیں. باقی یہ اب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں کدھر نہیں ہے. تو وہ اب اصل مسئلہ تو یہ نا کہ خبریں تو چونکہ جب ہوں گی، چنگاریاں اٹھیں گی تو خبریں تو نکلیں گی. اور لیکن خبروں سے پہلے ان کے جو حالات واقعات تھے وہ تو ہمیں پہلے ہی نظر آ رہے تھے. 3 مہینے پہلے تو ہمیں کوئی خبر دینے والا نہیں تھا نا. ہم نے تو ان کو پوری ایک سیناریو، جس طرح سے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو ایک خصلت کہہ لیجئے یا ان کی عادت کہہ لیجئے، وہ تمام چیزیں صاف نظر آ رہی تھی. دوسری طرف جو ڈیسپریشن تھی ایک عہدے پر عہدہ لینے کی اور ساری چیزیں، تو یہ حالات تو اسی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے اور وہی ہوا ہے. اب دیکھیے، نواز شریف صاحب کا اس وقت جو ایشو ہے نا، نواز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی اس وقت چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ یار بھائی، میں 8 فروری کو 2024 کو میں اون چودھری سے بھی نہیں گیا گزرا تھا کہ آپ نے جو مجھے اس وقت ذلیل و رسوا کر دیا لاہور کے اندر. دیکھیں، ہم تو لاہور میں اپنی نو عمری میں رہے اور ہمیں تو اس وقت وہاں پہ نواز شریف کا ہی نام سننے کو ملتا تھا. تو انہوں نے کہا یار اتنا میں مطلب ہو گیا. یہ عمران بھائی بھی لاہور کے پرانے باسی ہیں، وہاں کی جم پل ہے، ان کو پتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ نے اس بندے کو لاہور میں ریلیونٹ کر دیا کس لیے. اگر 2 دن پہلے اخبار میں اشتہار چھپوایا جاتا ہے، ہر اخبار کو پیسے دے کے فرنٹ پیج پہ وزیر اعظم نواز شریف، اس کے بعد کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور پھر آپ اس بندے کو اتنا irrelevant کر دیں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں. مطلب میں اپنے ایجنسی والے بھائیوں سے، اور سب سے بڑے تو عاصم منیر صاحب خود، دونوں پاکستان کی تاریخ میں واحد میرے خیال میں آرمی چیف ہے جو ڈی جی ایم آئی بھی رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہا ہے. اور اس کو اگر اتنی چھوٹی سی چیز بھول گئی کہ نواز شریف صاحب کی، جب دیکھیے انٹیلیجنس کی دنیا میں ہر کسی کی آپ پرسنالٹی کا ایک پورا خاکہ بناتے ہیں، اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے آپ کا انالیسز اس بندے کی حرکات و سکنات. یہی تو انٹیلیجنس کی بنیادی وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے اندر اگر آپ یہی نہیں گیس کر سکے کہ نواز شریف کی خصلت جو سب سے، جو ہم جیسے لوگ بھی جو اتنے، میں نہیں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اتنا سمجھدار، لیکن ہم بھی اگر بتا سکتے ہیں کہ میاں صاحب اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے، تو آپ نے اگر وہ کر کے رکھ لیا تو اب میاں صاحب نے تو آپ کو دیکھیں نا، اس وقت تو حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے، اگر ہماری گستاخی معاف کریں، کہ لگتا یہ ہے کہ اچھرے کا ایسو چو لگنا ہے اور 3-4 امیدوار باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سیاستدان کے ڈرائنگ روم میں، اور وہ اندر جو سیاستدان بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نہیں یار نو بٹھاؤ 2 دن اور اسی دیکھتے ہیں کی کرتا ہے، کنوں لانا ہے. تو اس قسم کی سچویشن بن چکی ہے. ہمیں اس وقت الزام دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی لندن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم گھسیٹ کر پاکستان لے آئیں گے. بھائی صاحب، کیا 28 تاریخ سے لے کر آج تک ہم نے محروم کیا ہوا ہے پاکستان کو کہ اس کا کوئی سپہ سالار قانونی طور پر نہیں ہے؟ شہزاد صاحب، وہ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے یا مجھے نہیں کہہ رہے تھے، وہ شہباز شریف صاحب لندن میں بیٹھے تھے اس وقت، اور ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ
کہ ہم لندن سے گھسیٹ کر لے جائیں گے. وہ گھسیٹ کر لے گئے ان کو. شہباز بالکل شریف صاحب کو اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر محسن نقوی صاحب ان کو گھسیٹ کر لے جا چکے ہیں. عمران بھائی، شہزاد صاحب سے تو میں نے پوچھ لیا، آپ بتائیں آپ کو یہ ساری خبریں کون دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے؟ لندن میں بیٹھ کے آپ اس طرح کی انگیزیاں کیوں، کیونکہ ہم شر انگیز تو نہیں ہیں، صرف انگیزیاں کیوں پھیلاتے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ ان کی توجہ شہزاد اکبر صاحب کی طرف ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں شہزاد اکبر ہی دیتا ہے. شہزاد صاحب یعنی ایک ہی بندے پہ فوکس کریں، اتنی محنت کیا کرنی ہے، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے. صابر بھائی، سورس تو جو بھی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، خبر کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یس آف اور کورس. خبر ہٹ کہاں پہ جا کے کر رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا امپیکٹ کتنا گہرا ہوتا ہے. یعنی آپ نے چیخیں سنی فیصل واڈا کی تو اس کا مطلب پھر آپ سمجھ جائیں نا. اور اگر خود بیٹھ کے محسن نقوی کو خلاف توقع چیخنا اور چلانا پڑا تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ خبر جو ہے وہ ٹھیک جگہ سے نکلی ہے اور ٹھیک جگہ پہنچی ہے. اب سورس اس کا کوئی بھی ہے، خبر امپورٹنٹ ہے. ابھی دیکھیں، چند چیزوں پہ ہمیں صابر بھائی ڈسکس ضرور کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں، ہمیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا سینیریو بنا کیوں ہے. ہم آج سے چند ماہ پہلے جب ڈسکس کر رہے تھے تو ہمیں خدشہ تھا کہ یہ سینیریو بن جائے گا. ہماری سب کی یہ رائے تھی کہ اگر ایک نیا ٹنیور شروع ہونا ہے یا نئے 5 سال ملنے ہیں تو پھر نیا نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا. اور اگر یہ 3-5 والا کام کرنا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ قانون اس کے اوپر کون سی سمت لیتا ہے. وہاں کنفیوژن تھی، یعنی اگر اسی 3 کو 5 میں کنورٹ کرنا تھا تھوڑی بہت کنفیوژن رہ جاتی. یہاں تو کنفیوژن ہی کوئی نہیں ہے نا کہ نئے 5 شروع کرنے ہیں تو پھر آپ کو نیا ایک نوٹیفیکیشن بھی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہانیاں سنائی لیکن وہ ساری کہانیاں فارغ ہو گئی جب رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور محسن نقوی کا بھی آ گیا اور فیصل واڈا کا بھی آ گیا اور ساروں کا آ گیا. اب ہمیں نا اب اس کا بھی انالیسس کرنا چاہیے کہ آرمی چیف نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. ہم کرتے پتہ کیا ہے؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ کوئی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کا ہم انالیسس نکالتے ہیں حکومت اچھی تھی یا بری تھی. حالانکہ حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی آرمی چیف کی مدت ختم ہو رہی ہو تو ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کی مدت میں پاکستان آگے گیا یا پیچھے گیا. کیونکہ پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک تو آرمی چیف ہوتا ہے. پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ تعیناتی ہے وہ آرمی چیف کی ہے. الیکشن تو بہت دور کی بات ہے. اصل آدمی جو ملک کو کنٹرول کرتا ہے وہ تو آرمی چیف ہے. اور جب بھی کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے یہ اس آدمی کو، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو، وہ سارے گروپ کو ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس بربادی کی مثال اب ہمارے سامنے جو عمران خان اور اس کی فیملی کے ساتھ اور اس کی پوری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوا. تو عاصم منیر کے 3 سال پاکستان کو کیسے پڑے، یہ ہے امپورٹنٹ. دیکھیں، معیشت تباہ ہو گئی، سرمایہ کاری پاکستان میں 50 سال کی برباد ترین ہو گئی، انسانی حقوق کی پامالیاں اپنے عروج پہ پہنچ گئیں، بدترین سیاسی عدم استحکام عاصم منیر کے دور میں آیا، پورا کا پورا جنرل الیکشن چوری ہوا، ریکارڈ عاصم منیر کے دور میں ہوا، دہشت گردی میں کئی گنا اضافہ ہوا، بے روزگاری میں نیا ریکارڈ ٹوٹ گیا، ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے بھاگ گئیں، پارلیمنٹ اور عدلیہ کو مکمل طور پہ سرنگوں کر دیا گیا، آزاد عدلیہ نام کی کوئی شے پاکستان میں بچی نہیں ہے، میڈیا پر خوفناک پابندیاں لگ گئی ہیں، درجنوں صحافیوں کی جو ان کے پروگرام بند کر دیے گئے، ان کی صحافت ختم کر دی گئی، کرپشن میں پاکستان میں بے پناہ اضافہ ہوا، IMF نے آپ کو بتایا، قرضوں کی بھرمار ہو گئی پاکستان میں. 9 مئی کا سانحہ عاصم منیر کے دور میں ہوا، 4 مرتبہ ریاستی اداروں نے قتل عام کیا پاکستانیوں کا، یہ ہمارے سامنے ہوا. بیڈ گورننس جو ہے اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے. پاکستان 120 میں سے 109 پوائنٹ لے کر دنیا میں سب سے بدترین کارکردگی دکھانے والے ممالک میں شامل ہو گیا. اسرائیل پہ پاکستان نے اپنی پالیسی بالکل بدل دی، فلسطین کا نام لینا گناہ بن گیا، افغانستان سے تعلقات ہم نے بگاڑ دیے، سندھ طاس معاہدہ انڈیا نے ختم کر لیا، SIFC کی مکمل ناکامی ہو گئی، فوجی قیادت جو ہے وہ سیاست میں اتنی بدترین کبھی جو ہے وہ انوالو نہیں تھی. ایجنسیاں جتنا انہوں نے انوالو کر دیا آنے کے بعد، آئین کا پورا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا، جبری گمشدگیاں اپنے عروج پہ چلی گئیں. پہلی مرتبہ پاکستان میں اداروں نے خواتین اور بچوں کو براہ راست نشانے پہ لیا. مہنگائی آپ کے سامنے ہے، فوج اور عوام میں فاصلے بڑھ گئے. عاصم منیر صاحب کے دور میں اتنا پہلے کبھی برا نہیں ہوا. یہ ہے جی ان کی کارکردگی 3 سال کی. جتنی میں نے بتائی ہے اتنی اور آپ دونوں بھی بتا سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بتا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کارنامہ صرف ایک، وہ کیا ہے؟
کہ اسی سال مئی کے اندر 6 انڈین طیارے پاکستان ایئر فورس نے گرا دیے تھے. یہ کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کے بدلے انہوں نے فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی لے لیا، تاحیات استثنا بھی لے لیا اور تاحیات مراد بھی لے لی. یہ ہے ٹوٹل عاصم منیر صاحب کی 3 سال کی مدت. اب اس وقت وہ ایک کنٹروورشل آرمی چیف ہے، پاکستان کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی، جس کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس 80-90% کی مقبولیت ہے، بدترین مخالفین کہتے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹی اس آرمی چیف کے خلاف ہے اور یہ آرمی چیف اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے. تو پاکستان کی اتنی بڑی اکثریت کے خلاف متنازع آرمی چیف کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا نیا آرمی چیف آنا چاہیے، یہ ہے سب سے بڑا سوال. اور عمران خان نے نا اس وقت ایک بہت بڑا ترک کا پتہ نواز شریف کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. یہ میں آپ کو جو بات کہوں گا آپ لوگ اس پہ، کیونکہ نواز شریف سے بات شروع ہوئی تھی تو وہیں پہنچ گئے ہم. عمران خان صاحب نے ترک کا پتہ یا حکم کا اکا جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں چپ کر کے پکڑا دیا کہ جاؤ میاں صاحب کھیل لو اپنا داؤ. آج نواز شریف اپنا داؤ کھیل سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آرمی چیف کے بارے میں کوئی حکومت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو انہیں ڈر صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا. یا ڈر انہیں اسی بات کا نا کہ عمران خان کہیں عاصم منیر کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کر لے. تو عمران خان نے اپنے کل کے سٹیٹمنٹ میں یہ ثابت کیا کہ میں کچھ بھی ہو جائے عاصم منیر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں کروں گا. اب نواز شریف کے ہاتھ میں عمران خان صاحب نے پھر یہ پتہ پکڑا دیا کہ جو دل کرتا ہے کرو، یہ میرے پاس جس طرح بھی آئے گا میں اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہیں کروں گا. تو ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بہت بڑا موقع دے دیا نواز شریف صاحب کو. اور ایک میں آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھی دیکھیں پاکستان کے اندر انٹرنل فیکٹرز بہت سارے ہیں، نواز شریف بھی اس کا ایک فیکٹر ہے. سادہ اکثریت ملنے کے بعد اس کے اندر یہ امید جاگی ہوگی نواز شریف کے کہ میں وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں 4تھی مرتبہ. دل تو سب کا کرتا ہے بننے کے لیے، تو میاں صاحب کا کیوں نہیں کرے گا؟ کرسی چھوڑنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ پوری طرح سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے آرمی چیف کی تبدیلی والا؟ انہوں نے جو 27ویں آئینی ترمیم میں ایک متنجن پکا دیا ہے نا، ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکا دی ہے. انہوں نے ایک متنجن انہوں نے بنا دیا ہے کہ جناب ایک وائس چیف ہوگا، ایک جو ہے وہ سی ڈی ایف ہوگا، ایک جو ہے وہ اسٹریٹجک کمانڈ کے اندر جائے گا، فلانے کو ادھر کر دے. انہوں نے سارا کا سارا جو سٹرکچر ہے آرم فورسز کا وہ عجیب و غریب قسم کا کر دیا ہے. اور اس کی جو سپورٹ ہونی چاہیے تھی باقی ایکٹس کے اندر وہ بھی اس طرح موجود نہیں ہے. تو اس نئے سسٹم کو وہ جو باہر بیٹھے ہوئے آقا ہیں جو ہمارے فیصلوں کے اندر بہت حد تک ان کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ بھی اس نئے متنجن کو دیکھ کے پریشان ہے کہ یار تسی کیتا کی آئین دے نال. اب انہوں نے جو آئین کے ساتھ کیا ہے نا اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ جو بے ڈنگی قسم کی ترمیم ہے نا اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. بہت جلد آپ یہ سن لیں گے کہ باہر سے ایک لسٹ ان کو تھما دی جائے گی اور ایک لسٹ آ جائے گی کہ جناب یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ بندہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں فلانی فلانی جگہ پہ. اس کے ساتھ جیسے میاں صاحب وغیرہ کمفرٹیبل ہوں گے وہ اپنا ایک کولیبوریشن کے ساتھ ایک فیصلہ کر لیں گے. میاں نواز شریف صاحب زیادہ امکان یہی ہے کہ عاصم منیر کے ساتھ ہی جائیں گے اور شہباز شریف بھی عاصم منیر کے ساتھ ہی جائیں گے. اس کے بدلے میں وہ عاصم منیر سے لے کے آ سکتے ہیں، اس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے، آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو فیکٹر بیرونی ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمارے آرمی چیف کا فیصلہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری انوالومنٹ ہوتی ہے اور پاکستان سے باہر سے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب یہ بتائیے جی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ باہر سے، یہ باہر والا فیکٹر تو شامل ہے اور شہباز شریف صاحب کو لندن سے فی الفور واپس بھی اس لیے بلایا گیا تھا کہ ان کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ یہ باہر بیٹھ کر کوئی ساز باز کر رہے ہیں، کوئی واشنگٹن رابطہ ہو رہا ہے، کوئی پینٹاگون ہو رہا ہے، کچھ اپنے دوستوں کے ذریعے سے یہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی ایج حاصل ہو جائے فورن ایلیمنٹ سے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جو دوسری بات ہے، عمران ریاض نے کہا کہ آرمی چیف متنازع بھی ہیں اور کارکردگی کے اعتبار سے بالکل فارغ بھی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 3 سال انہوں نے گزار دیے ذاتی سیاسی ایجنڈے پہ اور ذاتی سیاسی انتقام میں. اس کے علاوہ اگر قومی سلامتی کے حوالے سے، ملکی معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، عدالت، وکالت، صحافت،
ہر جگہ انریسٹ ہی انریسٹ پیدا ہوا ہے 3 سالوں میں. تو آپ یہ بتائیے گا سر شہزاد صاحب، آپ کے پاس انفارمیشن خبریں آ رہی ہیں، تو کیا یہ معاملہ حل ہو پائے گا اس طریقے سے جیسے کہ جنرل عاصم منیر صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں تو ہوں، نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں، جو اس کا ایک فوری طور پہ اس وقت جو کرائسس ہے اس کا فوری سولوشن تو غالباً یہی ہوگا کہ عاصم منیر ہی کنٹینیو کریں گے اور ان کو ہی جن شرائط پہ بھی جو باتیں ہوں گی طے ہو جائے گا. لیکن اس کا ایک اور تناظر ہے. دیکھیے، ایک چیز تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ اس وقت جو ایک امپاس آیا ہوا ہے نئی آئینی ترمیم کو لے کر، اس سے ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ چلے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کنسنسس پیدا کیا ہو آئینی ترمیم سے پہلے، کوئی کنسلٹیشن کی ہو، نہ اتحادیوں سے کیا گیا، نہ پارلیمان سے کیا گیا، نہ ایون وزارت قانون سے کیا گیا. یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا مسودہ آپ سمجھیے کہ بس 2-3 لوگوں نے مل کر بیٹھ کر بنایا. وہ پتہ نہیں اب چیٹ جی پی ٹی سے بنایا یا کہاں سے بیٹھ کر بنایا، خیر وہ بنا کر انہوں نے لاگو تو کر دیا. اب اس وقت جو بحث ہو رہی نا، دیکھیں اتنی تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اندر پسلی ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں 111 بریگیڈ ہو اس کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ نہیں پہلے یہ کرو تو میں وہ کروں گا. ایسے نہیں ہوتا. وہ بیچ میں جو چیزیں کھڑی کی جا رہی ہیں وہ کچھ سوالات ہیں، وہ ویسے واقعی وہ قانونی طور پر سوال بنتے ہیں. کیونکہ ایک سوال جو ہے وہ انٹر سروسز بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ آپ نے لکھ چھوڑا. اب ہم منظر کشی کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جناب جان کی امان پائیں تو عاصم منیر صاحب آپ ہی ہیں ہمارے سی ڈی ایف اور چیف آف آرمی صاحب. لیکن اب یہ جو آپ نے بیچ میں تا عمر چیز ڈال دی ہے، کل جب اللہ نہ کرے آپ نہیں ہوں گے تو اب ہمیشہ ہی ادھر سے آئے گا. یہ ایئر فورس والے کہتے ہیں کہ جہاز تو ہم نے گرائے تھے. چلیں ٹھیک ہے کہ آپ نے ہمارے جہاز گرانے کا کریڈٹ آپ نے لے لیا، لیکن یار کل کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کوئی ایئر فورس کا بن جائے یا کوئی نیوی کا بن جائے؟ تو یہ ایک سوال ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز بن گئی ہے کنکرنٹ پوسٹ کی چیف آف آرمی سٹاف اور سی ڈی ایف کی، اب یہ جو ڈال دی ہے اس کے بعد تو ہر جو آرمی کا چیف آئے گا وہ پہلے ایک جنگ لڑے گا، جنگ لڑ کے وہی والی بات ہوگی. تو یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں. پھر وہ 3-5 کی ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی آج سے 3-4 دن پہلے میں نے یہ پوری ڈسکشن آپ کے ساتھ کی تھی کہ اگر ان کی پرانی تشریح مان لی جائے تو ایک عہدہ ان کے پاس ہے 2022 سے لے کر 27 تک اور دوسرا عہدہ ان کے پاس 30 تک ہے. تو پھر یہ تو سانپ سیڑھی کا کھیل چلتا رہے گا. پھر اس سب چیزوں کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے گارنٹیز کی اور شیورٹیز کی. جو نواز شریف نے شہباز شریف کو لندن بھجوایا تھا نا، اس کے پیچھے 2 پرپزز تھے. ایک پرپز تو یہ تھا کہ شہباز شریف وہ والی مطلب سمجھیں کہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا یہ ادھر ہوا تو اس کو ہاتھ پکڑ کے دستخط ہی نہ کرا لیں اس سے، تو اس لیے اس کو تو چلو باہر نکالو نا. لیکن اس کا دوسرا جو ہے نا بڑا اہم حصہ وہ تھا جس کی طرف عمران ریاض بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے جب یہ گارنٹیز اور شیورٹیز کی بات کرتے ہیں نا تو ان کے سٹیکس جو 2 ایگزائلز میں رہنے کے بعد پاکستان سے باہر بہت زیادہ ہیں. اس وقت میاں صاحب کا ٹرسٹ جو لیول ہے نا آپ کی فوج کے ساتھ اور فوج کا میاں صاحب کے ساتھ مائنس ہے، 0 بھی نہیں ہے، مائنس ہے. تو لہٰذا وہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں نا، جو عملی قدم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی آپ سمجھیے کہ آگے کی ڈائریکشن نکلتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ عالمی پلیئرز جو ہیں وہ گارنٹور بنتے ہیں، شیورٹی دیکھتے ہیں. کیونکہ میاں صاحب نے جب بھی سینگ پھنسائے ان کو یہاں سے باہر لے کر کوئی باہر کی جو ہے نا وہ فورس گئی ہے. عمران خان تو دیکھ لینا جس کا جینا مرنا ادھر ہے، وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو نہ کوئی باہر کا بندہ لینے آیا ہے نہ وہ جاتا ہے کسی کے ساتھ. لیکن نواز شریف جو ہیں ان کی تو تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، ان کا ہیڈ کوارٹر جاتی عمرہ نہیں ہے، وہ ان کا ایک کیمپ آفس ہے. ہیڈ کوارٹر ان کا لندن ہے اور لندن میں ہی بیٹھ کر تمام چیزیں کی جاتی ہیں. تو شہباز شریف جو 5-7 دن لندن بیٹھا ہوا تھا، کسی سے آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، وہ دراصل وہی جو عالمی پلیئرز ہیں ان کی جانب سے جو شیورٹی والا کام ہے کہ ٹھیک ہے جب ہم اپنی جان مال ہر چیز ان کے ہاتھ میں فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اچھا، دوسری طرف یہ بھی ایشو چل رہا ہے فوج کے اندر کہ وہاں پر جو پوسٹ نئی کریٹ ہوئی ہیں، ایک تو انٹر سروسز بڑا ایشو آ رہا ہے، دوسرا ود ان سروس یعنی کہ آرمی کی سروس کے اندر بھی جو ہے نا، کیونکہ دیکھیے وہاں پر بھی جو ایک وہ آپ نے فساد رکھا ہوا تھا میرٹ کا، اس کی اب اتنی دھجیاں اڑنا شروع ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ وہاں پہ فیورٹزم ہو رہی ہے کہ جونیئر موسٹ جرنیلوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جانے کی بات ہو رہی ہے، آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کی بات ہو رہی ہے، آؤٹ آف ٹرن بورڈز بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں کو لے کر بھی بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں.
اچھا اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی جوڑ لیں تو پھر یہ آپ کے پاس پوری تصویر واضح ہو جائے گی. ایک اور کریکٹر ہیں ماضی کے جن کا اگر ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے تو آج کے سیناریو میں یہ جو میس کریٹ ہوا ہے نا، اس شخص کا نام اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ بھی زیادتی ہوگی حالات کے واقعات کے ساتھ، اور وہ نام ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کا. اب جو ندیم انجم صاحب کا کردار ہے، ان کا جو زیادہ وقت گزرنا جاتی عمرہ میں ہے، جو ان کی وہ جو بھی تعلیقی سروس ہے وہ مریم صاحبہ کو بھی دیتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو بھی دیتے ہیں، اور ان کا تسلسل کے ساتھ جاتی عمرہ اور ود ان فوج رابطہ ہے. اب مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ ٹھیک ہے جی، جنرل فیض کے اوپر آپ کے بہت سارے الزامات، بظاہر تو آپ نے ان کے اوپر الزامات لگائے نا کہ کرپشن کے جو بھی تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کا کورٹ مارشل کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک میں نیریٹو بھیجا جی کہ وہ فوج کے اندر بڑی کوئی ایک قسم کی کوئی چیز ڈال رہے تھے. جی جی جی. اب ایسا ہی تمام منظر نامہ، اب میرا سوال ہے نا فیلڈ مارشل صاحب سے، کیا ایسا منظر نامہ ندیم انجم صاحب کے بارے میں نہیں آ گیا؟ میں نے تو آج ان کو ایک مفت مشورہ بھی دیا ہے کہ میں نے کہا جی ارشد شریف کی والدہ کا ایک اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، آج بھی غالباً سپریم کورٹ میں ایف سی سی میں کیس لگا تھا، آپ کیوں نہیں، آپ تو نہیں مطلب ایز سچ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ تو نامینیٹڈ نہیں ہے نا اس اپلیکیشن کے اندر، لیکن باقی اشخاص جو آج بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس پورے سناریو کے اندر، وہ نامینیٹڈ ہیں اس درخواست کے اندر. کیوں نہیں آپ اپنا چھوڑتے کھلا کہ جناب کر لیں، دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، تو آپ کا تو بہت سارا راستہ صاف ہو جائے گا. تو ان کے کریکٹر کو لے کر بھی اس وقت بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے اور ڈسٹرسٹ اتنی ہو چکی ہے. ویسے تو اب قصہ ماضی ہو چکا. اسد عمر صاحب کی آج ایک ٹویٹ بڑی معنی خیز تھی کہ جی سپٹمبر 2021 میں جب ٹی جی آئی ایس آئی کے اس وقت ندیم انجم کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو لے کر جی جو چیزیں تھی، ٹھیک ہے 6 مہینے ہم نے اگلے نکال لیے لیکن دراڑ تو آ چکی تھی. خیر میں نے اس پہ میں نے بھی کامنٹ کیا کہ دراڑ تو بہت پہلے آ چکی تھی، لیکن یہاں پر جو اس وقت دراڑ آ چکی ہے یہ اب بھرنے والی نہیں ہے. یہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اب لیٹ سپوز نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا ہے تو اگلے 6 مہینے شیر و سکم گزریں گے، ایسا نہیں ہوگا. things will change and either side will fall. جناب عمران بھائی، یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں دراڑ، کیونکہ نوٹیفیکیشن ہو تب بھی، اگر نہیں ہو تب بھی، کیونکہ جو فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے اس کے اکارڈنگلی تو نوٹیفیکیشن تو کہتے ہیں ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی دانا صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ 4-5 دنوں میں ہو جانا چاہیے. اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی سمری موو نہیں ہوئی، اور وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں تنازع پھر وہی شروع ہے، اس وقت بھی لڑائی وہی چل رہی ہے کہ آپ سمری بھیجیں، وزارت دفاع کی طرف سے سمری آئے پورے پینل کی، اس میں پھر پرائم منسٹر اپنا اختیار استعمال کر کے کریں گے جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. لیکن دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی سمری موو نہیں ہوگی، بلکہ آپ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بس اس کے اکارڈنگلی آپ کر دیں. یہ بھی تنازع چل رہا ہے، اسی لیے پچھلے دنوں ایک ڈائیورٹ کیا گیا بھی، آج خواجہ صاحب بھی آج سمری پہ نہیں بولے، نوٹیفیکیشن پہ نہیں بولے، بلکہ وہ نورین نیازی صاحبہ نے جو انٹرویو دیا اپنے بھائی کے لیے انڈین ٹیلی ویژن چینلز کو، اس پہ آج انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا ہے. تو عمران بھائی آپ ذرا بتائیے گا، خاص طور پہ نواز شریف صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی آل شریف سارے کے سارے قابو میں آ چکے ہیں؟ صابر بھائی یہ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. دیکھیں آج نا ایک بڑا مزیدار میں دیکھ رہا تھا، ایک آپ نے سروے کیا ہوا ہے اور ایک رضوان غلزئی صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد میں، انہوں نے سروے کیا ہوا ہے. جی آپ نے سروے کیا ہوا ہے غالباً یہ کہ عاصم منیر کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. وہ ابھی تک جو ریزلٹ ہے 90% سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو ریٹائر ہونا چاہیے اور نیا جرنیل آنا چاہیے. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے پاکستان کی عوام میں. سیاستدان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ چاہے کوئی بھی اس کے دماغ میں چیز چل رہی ہو، ڈیل چل رہی ہو، وہ عوام والا فیکٹر جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. رضوان صاحب نے جو کیا ہے نا، انہوں نے کہا جی کہ اگر پھڈا ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور نون لیگ میں یا سیاستدانوں میں تو پی ٹی آئی کس کا ساتھ دے گی؟ 70% سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جا کے سیاستدانوں کے. اسٹیبلشمنٹ کی بیچاری کی اتنی پتلی حالت ہے.
یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے. اس وقت دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کو لڑائی سوٹ کرتی ہے. عاصم منیر صاحب اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہیں, اور یہ جو فیصل واڈا صاحب کی بڑکیں ہیں یہ وہ بتا رہی ہیں. جو بات محسن نقوی صاحب نے کی ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے. دیکھیں میں جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے نا, وہ جیسے ہی کمزور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو وہ بندوق چلا دیتا ہے. یہ جو ہم جرنلسٹ ہیں نا, ہمارا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. یہ جو سیاستدان لوگ ہیں نا, ان کا بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بڑی چیزیں اپنے اوپر ابزارو کر لیتے ہیں, بہت بڑے بڑے جھٹکے سہ لیتے ہیں. لیکن یہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا, یا کوئی آدمی جو ہتھیار پہ بھروسہ کرتا ہے, وہ آدمی کسی بھی جھٹکے کو ابزارو نہیں کر سکتا. جو تکلیف عمران خان دیکھ رہا ہے وہ اس کے 5 دن بھی نہیں دیکھ سکتا کوئی جرنیل, اس سے ہوگا ہی نہیں. آپ اس کو ڈالیں گے. جنرل مشرف آپ کو یاد نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہ کمانڈو کہتے تھے, اور SSG کمانڈو تھے باقاعدہ, لیکن انہوں نے برداشت نہیں کیا. جیسے ہی ان کو لے کر گئے عدالت کی جانب, انہیں پتا تھا کہ آج میں پکڑا جاؤں گا, تو وہ وہاں سے اسپتال چلے گئے, پھر پاکستان سے باہر چلے گئے. تو یہ سیاستدانوں کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا ہے. آج بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ موقع ہے, میاں صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ایک فیصلہ صحیح نیت کے ساتھ درست ڈائریکشن میں بھی کر لیں. میاں صاحب نے ہمیشہ ذاتی فائدوں کے لیے جرنیلوں سے پنگے لیے ہیں. اپنے جرنیل لانے کے لیے, ادارے کو قبضہ کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, فوج کو پولیس بنانے کے لیے میاں صاحب نے ہمیشہ فیصلے لیے ہیں. لیکن آج میاں صاحب کے پاس موقع ہے کہ میاں صاحب ایک فیصلہ قوم کے لیے لے لیں, اور یہ سوچ کے لے لیں کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. یہ عمران خان نے سنہری موقع دے دیا ہے نواز شریف کو اور زرداری کو. انہیں نیا آرمی چیف لا کے عمران خان کے ساتھ فوری طور پہ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. یار یہ جو کچھ بھی ہو گیا, پاکستان نہیں چل سکتا ایسے. معیشت ہے, دہشت گردی ہے, فارن پالیسی ہے, افغانستان کے ساتھ بدترین تعلقات ہیں, انڈیا کے ساتھ ایک جھگڑا ہو چکا ہے, دوسرا ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے, بے روزگاری آ گئی ہے, کوئی چیز سنبھل نہیں رہی پاکستان میں, مہنگائی کا ایک طوفان ہے, عالمی سطح پہ سچویشن کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, پاکستان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ان ساری چیزوں میں قوم کو اعتماد چاہیے. اور یاد رکھیے گا, 1000 جرنیل مل کر 1000 لوگوں کو اعتماد نہیں دے سکتے, لیکن 4 سیاستدان مل کر 25-26 کروڑ پاکستانیوں کو اعتماد دے سکتے ہیں. یہ ہے سیاستدان کی طاقت. یہ آپ کو پسند ہے بات یا آپ کو پسند نہ ہے, یہ ریئلٹی ہے. لیڈر ہی لیڈ کر سکتا ہے. میاں صاحب کو یہاں موقع ہے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب کی بمپر آفر. اب عمران خان نے جیل سے یہ تو نہیں کہنا کہ نواز شریف صاحب یہ کر دو. اب جیل سے جو پیغام آ سکتا تھا وہ کل آپ ساروں نے پڑھ لیا, سب نے دیکھ بھی لیا. عمران خان نے فری ہینڈ دیا میاں صاحب کو, میاں صاحب مارو, رڑتی گیند آ رہی ہے, مارو شاٹ, آپ کو موقع دے رہا ہوں, میں ہیرو بن جاؤ, نکل آؤ اس بھمر کے اندر سے. میاں صاحب کو موقع دیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب یہ فیصلہ کر پائیں گے. میاں صاحب اس بھمر سے نہیں نکلیں گے, اور یاد رکھیے گا اس کے بعد کوئی میاں صاحب کو نکال بھی نہیں سکے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اصل میں یہ لڑائی جو لڑ رہے ہیں میاں صاحب اور دوسری جانب جناب عاصم منیر صاحب, یہ کوئی قومی مفاد میں تو لڑائی لڑی نہیں جا رہی, یہ تو ہے خالصتاً ذاتی مفاد میں. نواز شریف صاحب کو یہ دکھ ہے کہ میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو بنایا لندن ایگریمنٹ کے تحت, مجھے وزیر اعظم بننا تھا, چوتھی بار مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا. مریم صاحبہ کو یہ دکھ ہے کہ مجھے پنجاب کی وزارت اعلیٰ تو دے دی جعلی فارم 47 کے تحت, لیکن IG تک میری بات کوئی نہیں سنتا, چیف سیکرٹری میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ساری خبریں رپورٹ ہوتی ہیں, ادھر سے واٹس ایپ آتے ہیں, ادھر سے میسج آتے ہیں. میں تو بے اختیار قسم کی وزیر اعلیٰ ہوں, وہ اندر خانے جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب کو ابھی تک انہوں نے ہماری جان نہیں چھڑوائی, زرداری صاحب سے ابھی تک ہماری جان نہیں چھڑوائی, گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا لا کے بٹھا دیا, گورنر خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ایوان صدر ان کو دے دیا, بلوچستان کی گورنمنٹ دے دی, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ دے دی. تو یہ جو میاں صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو بنایا تھا تو آپ نے مجھے بنانا تھا, تو لڑائی تو بنیادی طور پر یہ ہے. اس کے بعد اب جو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس لیے سارا کچھ کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے آگے بڑھنا تھا, 26ویں غیر آئینی ترمیم, 27ویں غیر آئینی ترمیم. اب وہ کہتے ہیں میں ہی سب کچھ ہوں. تو دونوں کی اگر آپ دیکھیں بیس اور دونوں کی اپروچ
میاں صاحب کی بھی ہے کہ انہوں نے بھی ایک پہلے کوشش کی تھی آج سے کئی سال پہلے امیر المومنین بننے کی، اور جنرل صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں امیر المومنین بننے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بس میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ تو شہزاد اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں اپنی جگہ پہ، ہے تو ذاتی مفاد کا سودا، ذاتی مفاد کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے۔ جو بات عمران بھائی نے کی ہے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا تھا، یہ سارا ایک دن میں کرائسس ختم ہو سکتا ہے۔ پہلے 5 جو سینئر موسٹ جرنیل ہیں ان کی سمری بھیجی جائے، ان میں سے چیف آف ڈیفنس کو لگایا جائے، آرمی چیف بنایا جائے، وائس چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے، اسپیشل فورسز کا کمانڈر بنایا جائے، اور ان کو کیا وہ بغیر پڑھے لکھے بغیر کسی تجربے کے لیفٹیننٹ جنرل اور اس سینئر موسٹ عہدوں پر پہنچے ہیں؟ ایک سوال میں بھی کر دوں، میں ایک جی سوال کر دوں شہزاد اکبر صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب ایک چیز میں اور نوٹ کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے آپریشنل کمانڈرز بہت سارے ہیں پاکستان میں، کوئی وانا میں لڑ رہا ہے، کوئی بیچارہ کہیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کر رہا ہے، کوئی بارڈر پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ہمارے بڑے سینئر آفیسرز ہیں، لیکن تاثر یہ بن رہا ہے کہ وہ پریورٹی میں نہیں آ رہے کہیں بھی۔ پریورٹی میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو لوگ مخصوص قسم کی سیاسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ادارے میں۔ یہ چیز کتنی خطرناک ہے، یعنی ہمیں ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب آگے بڑھنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، یا چلیں جو آپ کی قیادت کہہ رہی ہے اس مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو کچلنے میں یا قیادت کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ کس لیول تک جاتے ہیں، یہ چیز آپ کو بہتر جگہ پہ، یعنی یہاں پہ جو سیکٹر کمانڈر ہیں ہمارے اسپیشلی جو ادھر والے ہیں اسلام آباد والے ہیں اور غالباً کراچی والے بھی، اب ان کو اتنا لمبا ٹائم ہو گیا، اتنا ان کو لمبا ٹائم ہو گیا، 4 سال ہونے والے غالباً یا ہو گئے، یہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ یہ چیزیں کچھ اشارہ دے رہی ہیں کہ آپ آپریشنز میں جتنا مرضی زور لگا لیں، جو مرضی کر دیں، آپ مخصوص سیاسی خدمات سر انجام دیں گے تو آپ کے اوپر عنایتیں اور نوازشیں رہیں گی۔ یہ پہلے تھا نہیں ایسا، نہیں پہلے بھی اتنا میرٹ نہیں رہا فوج کے اندر، لیکن اب جتنا کھلا کر اور جتنا آپ کہیے کہ بڑے تعداد میں اور یہ بڑے اسپیکٹرم پہ ہونا شروع ہو گیا نا، اس کی مثال شاید نہیں ملتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ تو آپ نے بات بالکل درست کی کہ اس وقت جو میرٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ دیکھیے تو جو کور کمانڈر لاہور کے ساتھ کیا گیا، جو ظلم اس بندے کے ساتھ کیا گیا، اس کا مجھے بتائیے نا کہ کیا قصور تھا اس کا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اور اس وقت آپ فوج کے اندر ایک اور بحث بھی جاری ہے نا کہ اس وقت جو پروفیشنل سولجرز ہیں ان کو تو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور او ٹی ایس کے لوگوں کو، ایک ہینڈ پکڈ لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بحث بھی اپنی جگہ جاری ہے، لیکن جو بات صابر صاحب نے کی وہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم ان کی یہ بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 بندوں میں سے آپ کہتے ہیں جی کوئی سینئر کا پینل آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو گند نواز شریف صاحب کر چکے ہیں آئین کے ساتھ، جو کھلواڑ کر چکے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں، اس میں انہوں نے اپنے لیے یہ راستہ بھی تقریباً بند کر لیا ہے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے میرٹ کے اوپر کچھ لگانا ہے۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جو ادھر ٹینچ باٹے میں رہتا ہوگا، اس کا نام این سے شروع ہوتا ہوگا، اس نے انڈیا سے جنگ جیتی ہوگی، 7-6 جہاز گرائے ہوں گے، وہ سی ڈی ایف بنے گا، اور پھر وہ بتائے گا کہ چیف آف آرمی سٹاف کون بنے گا، اور پھر وہ دونوں عہدے کنکرنٹ رکھے گا۔ اب جب آپ نے اس قسم کی بھی اپنے ساتھ زیادتی کر لی، بلا وہاں پہ اٹھک بیٹھک کی ہے میاں صاحب نے 56 دفعہ، اس وقت تو انہوں نے یہی نہیں سوچا۔ اب مجھے بتائیے اپنے لیے آپ نے نفرت عمران میں اتنا زیادہ عذاب اکٹھا کر لیا ہے، اتنا زیادہ عذاب اکٹھا کر لیا ہے کہ ابھی آپ اس میں سے نکل نہیں پا رہے، اور ابھی آپ اس وقت شورٹیاں مانگتے پھر رہے ہیں کہ جناب جب ہم الٹیمیٹ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں وہ جو ہے نا پکڑا دیں گے تو کم از کم ہمیں ڈنڈا مارنے سے پہلے نا اس پہ مخمل لگا لیجئے گا۔ اس طرح کی آپ کی فرمائشیں چل رہی ہیں۔ تو اب حضور والا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ وہ جو ایک خان صاحب کی بات ہے میں دہرا رہا ہوں، عمران خان بڑے عرصے سے بات کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے فوج کو، تو اب آپ نے بنا نہیں دی اس کو پنجاب پولیس، آپ نے اس میں سے میرٹ بھی ختم کر دیا، اس میں سے آپ نے پروفیشنلزم بھی ختم کر دی۔ ابھی تو یہ پوزیشن کھڑی ہو گئی ہے۔ مجھے ایک آپ بات بتائیے کہ آپ
جب آپ لا بناتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں نا, تو وہ جسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے چلے کربا پروری تو بعد میں آتی ہے نا پریکٹس میں. یہ تو قانون ہی اس طرح کا بن گیا ہے کہ جس طرح سے کہ ایئر فورس اور نیوی چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے, کہ وہ کبھی سی ڈی ایف بن ہی نہیں سکتے, وہ کبھی سی این ایس بن ہی نہیں سکتے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اور ہم دنیا کے جس جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں, جو جس ٹیکنالوجی کی ایج میں داخل ہو رہے ہیں, مجھے پوری دنیا کی طرف اٹھا کر دیکھ دیجیے آرمی کا وجود کہاں پہ ہے. اب تو لڑائی ساری ہوا میں ہے. سب لڑائی تو ہوا میں ہے, ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے. ادھر ہم نے جناب اب توپ خانوں والے لے کے آنے ہیں, یا پتہ نہیں وہ انفینٹری والوں کو لے کے آنا ہے. مطلب ہم کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اور اب اس چیز کو لے کر, چونکہ اینڈ تھینکس ٹو میاں محمد نواز شریف, بائی دا وے میں اس کو یہاں کریڈٹ بھی دوں گا کہ اس نے 6-7 دنوں میں ہماری تو چلو آنکھیں کھولی ہیں, ہمارے منہ بھی کھولے ہیں, لیکن اس نے ود ان فورسز نا ایک ڈیبیٹ شروع کروا دی ہے. اور وہاں پہ اس وقت بڑی شدید, آپ کے بھی ذرائع آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ شدید اس وقت یہ سوال, آپ کو پتا ہے ڈر اور خوف اتنا تھا, لوگ جو تھے نا اپنے بچوں کو بھی کہتے تھے کہ بھائی تم نے اس وقت فیلڈ مارشل کے خلاف, فوجی کہتے تھے, جرنیل کہتے تھے کہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی, فلانے کو انہوں نے یہ کر دیا. پچھلے 6 دنوں میں سر اس وقت پنڈی اور اس کی جو ہے نا کوریڈورز میں جو باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اور تمام وہ کیا کہتے ہیں نا جو وہ کیا چکلالہ ہے وہاں پہ. میری سر آپ دونوں سے ایک مختصر سا سوال ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کس اتھارٹی کے تحت, کس آئینی, قانونی, اخلاقی, کس اتھارٹی کے تحت وہ 28 نومبر رات 12 بجے کے بعد جی ایچ کیو میں بیٹھے ہیں اور آرمی ہاؤس میں قیام پذیر ہیں؟ کس اتھارٹی کے تحت؟ سر کوئی ہے نہیں لیگلی. تو میں بڑا مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. لیگلی سپیکنگ میں روز اپنے ویلاگ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج پاکستان کو سی او ایس کے بغیر 4تھا دن ہے, 5واں دن ہے, 6ٹھا دن ہے, بیکاز لیگلی سپیکنگ ان کا عہدہ, دیکھیے یہ بات عابد زبیری کا بھی کل اس نے بیان دے دیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے یا ہماری طرح کہہ لینا مفرور نہیں ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یہ کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ نوٹیفیکیشن ضروری ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو حضور والا 28 تاریخ کے بعد سے لے کر ابھی تک there is no legal command. سر آپ نے وہ کہاوت سنی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ والی اتھارٹی ہے جس کے تحت عاصم منیر صاحب اس وقت براجمان ہے. اور اگر کوئی ان سے بہتر لاٹھی ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ پھر انہیں بھی ہینڈل کر سکتا ہے, ادروائز تو کوئی چکر نہیں ہے, اور کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن صابر بھائی ہم ایک نقطہ چھوٹا سا مس کر گئے جی, وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ اسد عمر صاحب کا ٹویٹ تھا, دراڑ تو پڑ گئی اسد میاں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا, میں نا ایک بات تو آپ کو یہاں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میاں صاحب اگر عاصم منیر صاحب کو اگلے 5 سال دے بھی دیں گے نا, تو گارنٹی میں اس بات کی دیتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو ہو گیا پچھلے 1 ہفتے میں, وہ اب کبھی بھی نواز شریف کو کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں آنے دیں گے. جب تک عاصم منیر صاحب اس عہدے پہ رہیں گے تب تک, چاہے وہ مرتے دم تک رہیں, جب تک عاصم منیر صاحب کے پاس طاقت رہے گی, انہیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے. پہلے انہیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ عمران خان کو چھڑیا تو میری خیر نہیں. پہلی بات جو انہیں سمجھ آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ عمران خان کو چھوڑا تو میری خیر نہیں, وہ باہر آتے ہی ملک پہ قبضہ کر لے گا, سارے لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے, میرے پلے ککھ نہیں رہنا. ایک تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی. آج انہیں دوسری بات بھی سمجھ آ گئی ہے پچھلے 1 ہفتے میں, کہ اگر نواز شریف کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ کسی بھی وقت یہ آدمی کمفرٹیبل ہو گیا تو یہ ایک خطرہ ہے میرے لیے لگاتار. یہ اب نواز شریف کو دوبارہ کبھی بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں آنے دیں گے. آج وہ رو رہے ہوں گے کہ ہم نے نواز شریف کو سادہ اکثریت کیوں لینے دی. یہ میں عمران بھائی صرف ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں کر لیجئے کہ پچھلے 3 سالوں میں نواز شریف کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں تھا, مریم نواز اور شہباز شریف بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے. تھوڑا سا اب نواز شریف کو بھی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی. اس لیے عاصم منیر صاحب کیا چاہیں گے کہ گونگے نو نہیں مارنا, گونگے دی ماں نو مارنا ہے. اب کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تو پہلے ہی ہینڈ ہو گیا نا. ویسے میں اس پورے پروگرام میں ہی سوچ رہا سا کہ دوسری دوواں تے نا پیکا تے جڑا نواں قانون آ رہا ہے کیڑے کیڑیاں دفعات لگن گیاں.
नहीं, इस पे भाईजान एक मिनट, ये एनालिसिस में कौन सी दफात लगती है भाईजान? तो सर आपने देखा नहीं है अभी जो नया उन्होंने अनुषा रहमान साहबा ने एक चीज पेश की है ना आज असेंबली में, वो मुझे अभी तक ड्राफ्ट तो नहीं मिला, वो बेनजीर शाह की मैं ट्वीट्स में से देख रहा था, उसके ऊपर तो हजूरे वाला वो तो जिसने कहते हैं ना वो एक्स के ऊपर भी, यानी कि आप फेसबुक पे करते हैं, आप यूट्यूब पे करते हैं, हम जो बातें करते हैं हम पे तो पर्चे होंगे ही होंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं उस पे भी आप पर्चे होने, अंदाजा करें। तो इलॉन मस्क को हथकड़ी डाल के ले जाए वहां से अमेरिका का बस चलता है तो ये तो अच्छी बात है। हमें काम करते हैं साबिर भी, हमें काम करते हैं जी, हम लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है वो ट्विटर की तरह का एक उनका भी है, ट्रंप का, तो हम उसके ऊपर बनाते हैं अपने अपने अकाउंट्स और वहां से ये सारी जो है वो कंटेंट जारी करते हैं। हाँ, सोशल ताकि उस पे पर्चा हो, ट्रंप पे पर्चा होगा, उसको उठा कर ले जाएं। अच्छा जी, आपते हैं ये तो हो गया। ये अब जनाब आसिम मुनीर साहब, एक छोटी सी मैं आपको बात सुनाता हूँ जी, छोटा सा। जनाब आसिम मुनीर साहब, खबर भी फिर इसको कंक्लूड आप ही कर लें क्योंकि 40 मिनट भी हो गए हैं। हाँ जी, DGI थे जनाब आसिम मुनीर साहब जी। तो मैं और वो बैठे थे रात के 2, 2:30, 3 बजे होंगे, तो कोई बात हो रही थी, तो उस वक्त हिलजुल हो रही थी हल्की हल्की ना, और मुझे आइडिया था उस वक्त भी, तो मैंने को नवाज शरीफ साहब की बात हुई, तो मैंने कहा कि देखें, इमरान खान पे एतबार कर लेना, जो वो कहेगा वो वही होगा, नवाज शरीफ पे कभी एतबार ना करना जिंदगी में। अच्छा, हाँ, ये एग्जैक्ट मैंने जुमला बोला। मैंने कहा शरीफों पे कभी एतबार ना करना। तो मैं अभी इस प्रोग्राम की वसातत से जनरल आसिम मुनीर साहब को याद दहानी करा रहा हूं कि जनाबे वाला, उस रात के कोई 2:30-3 बजे को ये बात हमारी हुई थी और अल्लाह ताला गवाह थे और आप थे, तो वो नोट कर लें। तो जनरल आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल इस मामले में बड़े कैटेगोरिकली, ये उनको क्रेडिट वैसे जाता है, क्योंकि मैं ना जब हम लास्ट टाइम आपने जर्नलों को मशवरे दे दे के खराब किया है, मैं देख रहा हूँ साबिर भाई। अच्छा, ये रात के आखिरी पहर जो है ना अक्सर नामहरम जर्नलों के साथ बैठते थे, अच्छी बात नहीं। तो ऐसी बात, तो सूरत हाल एग्जैक्टली वही हुआ। खैर, एक बात सर आप बताएं, ये सारी लड़ाई जो है नोटिफिकेशन की, आखिरी बात, ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है प्रॉक्सीज के जरिए और गैर सरकारी तर्जमानों के जरिए। DGI-SPR किधर हैं जनाबे शहजाद अकबर साहब? सर DGI-SPR सोशल मीडिया पे 2-3 लड़के हैं जनाब, वो उनकी ना वो बहुत ज्यादा वो उनके कार्टून्स बनाते हैं, वो एक कोई बिलाल है, कोई AI शरारती है, कोई पता नहीं 3-4 नाम हो रहे हैं, उनसे डर के यकीन जाने वो इस वक्त किसी जगह छुप कर बैठे हुए, बाहर ही नहीं निकलते। कहते जी मेरे पास ध्यान ना पाओ, इस वक्त जिथे करे और ध्यान पे आया उसे पा दो, क्योंकि देखें इस वक्त उनके जहनों पे मतलब वो किसी और से उन्होंने क्या लड़ना है, वो तो सोशल मीडिया के गुमनाम बच्चों से नहीं लड़ पा रहे, तो उसने कहाँ होना है, उनके पास कहने को क्या है। और ISPR पूरी सिपा को रिप्रेजेंट करती है, अब तो मसला सिर्फ जो है ना 2-3 अशखास का चल रहा है। जनाबे एक क्लासिकल एग्जांपल है DGI-SPR। अगर किसी ने सीखना है ना तो ये एक शख्सियत जिनका नाम अहमद शरीफ है, आप इनसे एक बड़ा लेसन ले सकते हैं। जब आदमी अपना काम कर रहा होता है ना तो वो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर होता है। यानी जब ये डिफेंस पे काम कर रहे हों, अपनी बात कर रहे हों, तो अथॉरिटी बड़ी कमाल है, आवाज में बड़ा दम है, फैक्ट बड़े अच्छे हैं, अदादो शुमार हैं, ठीक तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब जब ये सियासत की तरफ रुख करते हैं या इसके बीच में घुसते हैं, तब तब इनकी दुर्गत बनती है और बच्चे इनको जो है वो फिर रगड़ा लगाते हैं। तो अपने काम तक अगर ये महदूद हो जाए तो कितनी इज्जत है, ये समझने के लिए DGI-SPR का अकेला केस काफी है कि आप अपने काम तक महदूद हो जाएं, कितनी आपको इज्जत मिलती है। लेकिन जैसे ही आप इधर उधर पंगा करते हैं, मुंह मारते हैं, तो छोटे बच्चे भी जो हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं। वो एग्जैक्टली यही है। बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि ये नशिस्त यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं, क्योंकि अभी मज़ीद ये सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। इस वक्त तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई भी कंक्रीट चीज़ हमारे सामने नहीं है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तीनों तरफ से जी आप सबका भी शुक्रिया, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।